قطر نے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے 7 عالیشان اور اسٹیٹ آف دی آرٹ نئے اسٹیڈیم تعمیر کیے تھے اور پہلے سے موجود ایک اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش کی گئی تھی۔ ورلڈ کپ کے اختتام کے بعد اب ان اسٹیڈیمز کا کیا ہوگا؟ یہ اسٹیڈیمز اگر خالی رہیں تو بھی ان کی دیکھ بھال اور انہیں میچز کے قابل بنائے رکھنا ایک مہنگا سودا ہے۔ اس لیے کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ قطر نے سفید ہاتھیوں کا ایک جھنڈ جمع کر لیا ہے۔ سفید ہاتھی کی اصطلاح تو آپ نے سنی ہی ہوگی۔ یہ اصطلاح تھائی لینڈ سے نکلی ہے۔ سفید ہاتھی کا وہاں بہت احترام کیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ سفید ہاتھی تحفے میں بھی دیا کرتے تھے، لیکن سفید ہاتھی کو پالنے اور اس کی خوراک کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہوتی تھی اور اکثر یہ تحفہ وصول کرنے والے کو دیوالیہ کر دیتا تھا۔ اولمپکس کی تاریخ کے ماہر جان لوپ شیپیلے کہتے ہیں کہ ان اسٹیڈیمز کی وجہ سے ایسا ہی کچھ قطر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی تو چاہیے جنہیں آپ پیسے دے کر ان کی دیکھ بھال کرا سکیں۔ ان اسٹیڈیمز کو اگلے 30-40 برس چلانا انہیں تعمیر کرنے سے بھی زیادہ مہنگا پڑے گا۔ برازیل کو بھی 2014 کے ورلڈ کپ اور 2016 کے اولمپکس کے لیے بنائے گئے میدانوں کے اخراجات برداشت کرنے میں مشکل ہوئی تھی۔ بالآخر 2020 میں سیفٹی کنسرنز کی بنیاد پر اولمپک پارک بند کر دیا گیا تھا۔ جنوبی افریقہ میں 2010 کے ورلڈ کپ کے بعد اس کے بھی کئی اسٹیڈیمز استعمال میں نہیں آ سکے تھے۔ یونان نے بھی 2004 کے اولمپکس کے بعد کچھ گراؤنڈز کو بند کر دیا تھا، لیکن انجینئرنگ پروفیسر معمر کوچ کہتے ہیں کہ قطر نے اپنے ان اسٹیڈیمز کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ ہم نے کھوج لگانا شروع کی اور سمجھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں، تو یہ اتنا برا آئیڈیا نہیں لگا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ کچھ منفرد خیال لا رہے تھے جو پورا منظرنامہ ہی بدل دیتا کہ ورلڈ کپ یا بڑے ایونٹس کیسے منعقد کرائے جاتے ہیں، بالکل صفر سے شروع کر کے۔ قطر کا اسٹیڈیم 974 سب سے مختلف ہے کیونکہ یہ کنٹینرز کو جوڑ کر بنایا گیا تھا اور ورلڈ کپ کے بعد اسے کھولا بھی جا سکتا ہے، تو نہ یہ اسٹیڈیم رہے گا نہ کوئی سفید ہاتھی۔ کچھ اسٹیڈیمز میں اوپر کی منزلوں سے سیٹیں نکال دی جائیں گی، یوں یہ چھوٹے میدان مقامی کلبز اور ٹیموں کے کام آ سکیں گے۔ دیگر اسٹیڈیمز کو مستقبل میں ہوٹل، شاپنگ سینٹرز اور کمیونٹی سینٹرز بنانے کا بھی منصوبہ ہے۔ قطر اپنے ان اسٹیڈیمز کو مستقبل کے ایونٹس جیسے 2030 کے ایشین گیمز میں بھی استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے، لیکن جان لوپ شیپیلے کو اب بھی شک ہے کہ قطر ان اسٹیڈیمز کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات کا ازالہ کر پائے گا۔ اگر آپ ہر سال قطر کے ان اسٹیڈیمز میں کوئی بڑا ٹورنامنٹ منعقد کرائیں تب شاید ان کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مقامی فٹ بال ٹیمیں بھی شاید چند ہزار شائقین کو تو اسٹیڈیم لانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس کے علاوہ جب یہ اسٹیڈیم خالی رہیں گے انہیں نقصان تو ہوگا ہی۔ اور جہاں تک انہیں ہوٹلز اور دفاتر میں بدلنے کی بات ہے تو سچ تو یہ ہے کہ قطر میں پہلے ہی کافی ہوٹلز بھی ہیں اور دفاتر کے لیے بلند قامت ٹاورز بھی، تو میرا خیال ہے کہ ان اسٹیڈیمز کو محدود پیمانے پر ہی بدلا جا سکے گا۔ لیکن شیپیلے کا کہنا ہے کہ قطر جیسے ملک کے لیے جس کی فی کس آمدنی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ اتنے امیر ہیں کہ ان کے لیے اس معاملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، اور وہاں ویسے بھی جمہوریت تو ہے نہیں، اس لیے کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ اسٹیڈیمز دنیا کی امیر ترین شاہی جاگیروں میں سے ایک میں دولت کی ایک اور نمائش ہوں گے۔